کالا باغ ڈیم ایک ایسا منصوبہ جس کا نام گزشتہ 7 دہائیوں سے پاکستان کی سیاست، معیشت اور پانی کے بحران کے ساتھ جڑا ہے۔ کبھی یہ امید کی کرن بنا دکھائی دیتا ہے، کبھی تنازعات کی علامت بنا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ واقعی پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے یا پھر یہ محض ایک سیاسی فسانہ ہے؟ کالا باغ ڈیم کا تصور پہلی بار 1950 کی دہائی میں سامنے آیا تھا۔ ماہرین نے یہ مقام دریائے سندھ پر اس لیے منتخب کیا کہ یہ قدرتی پوائنٹ ہے جہاں پانی ذخیرہ کرنے اور بجلی پیدا کرنے کی بہترین گنجائش موجود ہے۔ فینٹسائز کیا گیا، لیکن اب سندھ کا معاملہ اور ہے، پنجاب کا اور، خیبر پختونخوا کا اور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زبان اور ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی زبان اور پنجاب کا موقف اور۔ بین الاقوامی سطح کی بات چھوڑیے، مقامی سطح پہ یہ معاملہ پھر سے زیر بحث آنا بنیادی وجہ کیا ہے؟ حالیہ سیلاب میں اگر کالا باغ ڈیم ہوتا تو کتنے حصے متاثر نہ ہوتے اور پاکستان کے لیے بہتری کا امکان کیا ہوتا؟ اس تمام تر ماحول کا احاطہ اسی ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اس منصوبے کا بنیادی مقصد بڑے مسائل کو حل کرنا تھا۔ زرعی زمینوں کو پانی کی فراہمی، سستی بجلی کی پیداوار اور بار بار آنے والے تباہ کن سیلابوں پر قابو پانا۔ 1960 کی دہائی میں جب تربیلا اور منگلہ جیسے بڑے ڈیم بنائے گئے تو کالا باغ ڈیم بھی سنجیدہ غور و فکر میں شامل ہوا، مگر اس وقت ترجیح تربیلا کو دی گئی۔ کالا باغ منصوبہ مؤخر ہوا، لیکن یہ حکومتی ایجنڈے میں موجود رہا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ منصوبہ مختلف حکومتوں کی ترجیحات میں شامل رہا۔ 1980 کی دہائی میں کالا باغ ڈیم پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، اس کی فیزیبلٹی تیار کی گئی، ڈیزائن بنائے گئے اور ماہرین نے اسے ملکی معیشت کے لیے گیم چینجر قرار دے دیا۔ مگر اسی دوران صوبائی اختلافات نے جنم لیا۔ سندھ نے کہا کہ ہمارے حصے کا پانی کم ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا نے خدشہ ظاہر کیا کہ نوشہرہ اور قریبی علاقے ڈوب جائیں گے۔ بلوچستان نے موقف اپنایا کہ اسے پہلے ہی اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا۔ یوں ایک قومی منصوبہ صوبائی سیاست کی نظر ہونے لگا۔ 1990 اور 2000 کی دہائیوں میں جب جمہوری حکومتیں آئیں تو یہ منصوبہ مزید سیاست کا شکار ہوا۔ وفاقی حکومتیں اسے شروع کرنا چاہتی تھیں، مگر صوبائی اسمبلیوں کی قراردادوں نے اس کا راستہ مکمل روک دیا۔ سندھ اسمبلی نے کئی بار متفقہ طور پر اسے مسترد کیا۔ یوں ایک ایسے منصوبے کو بار بار دفن کیا گیا جس پر ملک کی توانائی اور پانی کا مستقبل کھڑا ہو سکتا تھا۔ 2000 کے عشرے میں پرویز مشرف نے اس منصوبے کے حق میں بھرپور مہم چلائی۔ وابڈا نے اعداد و شمار پیش کیے، بجلی کے بحران کو حل کرنے کے لیے اسے ضروری قرار دیا گیا، مگر صوبائی مخالفت اپنی جگہ مضبوط رہی۔ 2006 میں 3 صوبائی اسمبلیوں نے باضابطہ طور پہ اس کے خلاف قراردادیں پاس کی۔ یوں ایک بار پھر قومی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا۔ 2010 کے بعد سے کالا باغ ڈیم ایک سیاسی نعرہ بن گیا۔ پنجاب اس کی حمایت کرتا ہے تو باقی 3 صوبے مخالفت میں پیش ہوتے ہیں۔ توانائی اور پانی کے ماہرین اسے ناگزیر سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پہ یہ منصوبہ اب بھی فائلوں تک محدود ہے اور ہر بڑے بحران کے وقت پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ سندھ کی طرف سے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بننے سے اس کے حصے کا پانی مزید کم ہو جائے گا۔ سیاسی قیادت عوام کو بتاتی ہے کہ پنجاب اپنی زمینیں سیراب کرے گا اور سندھ کو پیاسا چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دریائے سندھ سے کوٹری بیراج کے ذریعے سمندر تک جانے والا پانی مزید کم ہو جائے گا اور اس سے ڈیلٹا تباہ ہوگا اور ٹھٹا بدین جیسے اضلاع میں کھارا پانی اندرون سندھ کو تباہ کر دے گا۔ ایک تیسرا پہلو بھی ہے کہ سندھ میں کالا باغ ڈیم کو وفاقی اکائیوں کے درمیان عدم اعتماد کی علامت بنا کر پیش کیا گیا۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے ووٹرز کو یہ باور کروایا کہ یہ منصوبہ دراصل پنجاب کی بالادستی قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام آدمی کے دل میں اس منصوبے کے خلاف سندھ کے اندر ایک سخت رویہ پیدا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبات گہرے ہوتے گئے۔ لیکن ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ یہ خدشات زیادہ تر سیاسی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ پانی کی تقسیم پہلے ہی انڈس واٹر ریکارڈ اور آئینی معاہدوں کے تحت طے شدہ ہے اور کالا باغ ڈیم اس تقسیم کو تبدیل نہیں کر سکے گا، بلکہ ذخیرہ کرنے کی سہولت دے گا۔ یعنی جب قحط ہو، خشک سالی ہو یا پانی کی کمی ہو تو سندھ کو اپنے حصے کا پانی پھر بھی مل سکے گا، اور ماہرین کے مطابق سندھ کو کالا باغ ڈیم سے کئی بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بہت محدود ہے اور ہمارے پاس صرف 30 دن کا پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ دنیا میں یہ اوسطاً 120 دن ہے۔ اور سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے فصلوں کے دوران اکثر پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
کالا باغ ڈیم بننے کے بعد جب دریاؤں میں پانی کم ہوگا تو سندھ کے لیے پانی کی ایک مستحکم مقدار دستیاب رہے گی۔ اس طرح ربی اور خریف کی فصلیں وقت پر پانی حاصل کر سکیں گی۔ سندھ میں ہر سال سیلاب کا خطرہ رہتا ہے، لاکھوں افراد بے گھر ہوتے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہوتی ہیں۔ کالا باغ ڈیم ایکسپرٹس کے مطابق ان خطرات کو نمایاں حد تک کم کر سکتا ہے کیونکہ ڈیم میں اضافی پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر بحث و مباحثہ جو ہے یہ مثبت اور منفی آراء میں کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کے نظریات مقدم۔ میرا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کے نظریات کی نفی یا کسی کے نظریات کو حاوی کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ بنیادی طور پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف کی جو آراء ہیں ان آراء کے بیچ کا عنصر کیا ہے۔ اگر وہ عنصر آپ کے دل کو بھائے تو ٹھیک، ورنہ جن کا عنصر بھاتا ہے ان کی بات کو بائے کر لیا جائے۔ کالا باغ ڈیم سے ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ لگ بھگ 3600 میگا واٹ پن بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، اور یہ بجلی نہ صرف سستی ہوگی بلکہ مقامی صنعت اور زراعت کو بھی سہارا دے گی۔ سندھ کے شہروں اور دیہات کو اگر یہ بجلی ملتی ہے تو وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ڈیم کے انتظام میں شفافیت رکھی جائے تو دریائے سندھ سے سمندر میں جانے والے پانی کو مزید بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح دریائی ڈیلٹا کو بھی فائدہ ہوگا اور کھاری زمینوں کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ سندھ ایک زرعی صوبہ ہے، کپاس، چاول، گنا اور گندم جیسی فصلوں پہ اس کا انحصار ہے۔ کالا باغ ڈیم کے ذریعے ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ فصلوں کو وافر اور وقت پہ پانی ملے گا تو زرعی پیداوار کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سندھ کی معیشت میں نمایاں بہتری آئے گی اور کسان خوشحال ہو جائیں گے۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ سندھ کے خدشات مکمل طور پہ بے بنیاد ہیں، جن کی بڑی وجہ سیاسی اور وفاق پہ عدم اعتماد ہے۔ اب یہ بھی سوچئے کہ وفاق پہ عدم اعتماد کیوں ہے؟ اگر ڈیم کے انتظام میں صوبوں کو برابر کا حصہ دیا جائے اور ان کی نمائندے نگرانی کریں تو سندھ کو کسی بھی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ وفاق کی حکومت اگر اس منصوبے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کرے، جیسے کہ سندھ کے ماہرین اور نمائندوں کو براہ راست انتظامی کمیٹی کا حصہ بنایا جائے، تو صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیلٹا کے تحفظ کے لیے واضح مقدار میں پانی چھوڑنے کی گارنٹی دی جائے تو سندھ کے عوام کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ کالا باغ ڈیم پر سب سے زیادہ تنقید سندھ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھی سندھ کو ہی ہو سکتا ہے اگر مناسب طریقے سے اس کو آزمایا جائے۔ زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا، سیلابی نقصانات میں کمی ہوگی، پانی کی دستیابی ہوگی، سستی بجلی کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا، تو یوں سندھ اس ڈیم کی تعمیر سے بہت فائدے اٹھا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ شہروں کے ڈوبنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اعتماد کا ہے کہ اگر وفاق صوبوں کے ساتھ شفافیت اور مساوات کی بنیاد پہ معاہدے کرے تو سندھ کے عوام بھی اس منصوبے کے حق میں آ سکتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کو صرف پنجاب یا خیبر پختونخوا کا منصوبہ سمجھنے کی بجائے قومی منصوبہ تصور کرنا ہوگا۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کی بقا اور خوشحالی کا راستہ پانی کے بہتر انتظام سے جڑا ہے، اور اس میں سندھ کو سب سے زیادہ حصہ مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ سندھ اگر اپنے خدشات پہ ضمانتیں حاصل کر لے تو کالا باغ ڈیم اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم وقت پہ تعمیر ہو جاتا ہے تو آج ایک بار پھر سندھ پر سیلاب کے خطرات منڈلانا رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ دور نہیں جاتے، 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریاں ذہنوں سے فی الحال محو نہیں ہوئیں۔ پانی کو ذخیرہ کر کے بر وقت استعمال کیا جاتا تو کھڑی فصلیں تباہ نہ ہوتی، لاکھوں لوگ بے گھر نہ ہوتے، اربوں کا نقصان نہ ہوتا، معیشت کو سہارا ملتا اور پاکستان ایک بڑے بحران سے بچ جاتا۔ حالیہ سیلاب اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کو پانی کے انتظام کے لیے بڑے ذخائر کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ کالا باغ ڈیم نہ صرف سیلابی ریلوں کو روک کر سیلاب کی شدت کم کر سکتا بلکہ اس پانی کو محفوظ کر کے خشک موسم میں زراعت اور بجلی کی پیداوار کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ موجودہ سیلابی صورتحال نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ قدرتی آفات کا مقابلہ صرف وقتی امداد یا بحالی کے کاموں سے ممکن نہیں ہوتا جب تک بڑے پیمانے پر پانی کے ذخائر تعمیر نہیں کیے جاتے۔ ملک کو ہر چند سال بعد اس طرح کی تباہ کاریوں کا سامنا رہے گا، اور کالا باغ جیسے منصوبے اس حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے نہ صرف آفات پہ قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ پانی کے قیمتی ذخائر بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یوں موجودہ حالات نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آیا پاکستانی سیاسی اختلافات سے اوپر اٹھ کے اپنی بقا کے لیے ایسے اہم منصوبوں پہ متفق ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کالا باغ ڈیم حقیقت یا فسانہ ہے؟ یہ سوال آج ہمارے سامنے کھڑا ہے اور اس کا جواب شاید وقت دے گا، لیکن یہ طے ہے کہ پاکستان کے لیے پانی اور توانائی کے مسائل اب مزید نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ متعلقہ سٹیک ہولڈرز فوری طور پہ اتفاق رائے پیدا کریں
تاکہ اس منصوبے کو پاکستان کی بقا کی ضمانت بنایا جا سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سراسر کوئی ایک انکار کر دے اور سراسر کوئی دھونس کے اوپر کہتا رہے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے گا۔ مجموعی منظرنامے پہ اس پہ ایک بار کھلی ڈیبیٹ کر لی جائے۔ سندھ والے، ان کا سب سے بڑا نقطہ نظر یہ ہے کہ ابھی کا اگر پانی آیا ہے تو ابھی کے پانی کو اگر روک لیا جاتا تو یہ ہماری بچت تھی، لیکن پورا سال اگر ہمارے مقدار کے مطابق ہمیں پانی نہ دیا جائے اور جو آ رہا ہے اس پہ بھی پیچھے پہرا لگا لیا جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یعنی یہ وہ ایشوز ہیں جن میں ان کے بھی کچھ باتیں جینون ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہیں۔ کیا اپنے بڑوں کی کہی ہوئی باتوں پہ ہی مہر ثبت کر کے اس وقت بیٹھے رہیں گے؟ ایک طرف سے ڈھونگ رچایا جاتا رہے گا کہ نہیں یہ بننا چاہیے اور دوسری طرف سے کہا جاتا رہے گا نہیں کسی نے اپنی اجارہ داری کے لیے کر لیا۔ مجموعی طور پہ بیٹھ کے اس کے نکات پہ بات ہو سکتی ہے، اعتماد سازی کی فضا تو بحال کی جا سکتی ہے اور اس کا بہتر حل نکالا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے اندر جو تباہی آئی ہے، پنجاب کے اندر تباہی کا کالا باغ سے تعلق نہیں ہے۔ سندھ کے لوگوں کو اگر یہ معلوم پڑے کہ یہ تباہی جو سندھ کے اندر آئے گی اس کا تعلق کالا باغ سے ہے، کیونکہ یہ پانی کالا باغ میں اگر روک لیا جاتا تو سندھ تک نہ جاتا، کیونکہ پنجاب تک جو تباہی آئی ہے وہ تو انڈیا سے ڈائریکٹ آئی ہے، سندھ تک جو جاتی ہے وہ انڈیا سے ڈائریکٹ نہیں جاتی، وہ پنجاب سے ہو کے جاتی ہے۔ تو پنجاب سے ہونے والی تباہی سندھ سے پہلے روک لی جائے، اس کے لیے تو یہ معاملہ ضروری ہو سکتا ہے۔ اب یہ سوچنا کس نے ہے، کب سوچنا ہے اور کتنے برسوں میں سوچنا ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ بصورت دیگر کئی دہائیوں سے تو سوچتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔